اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ سال میں ہم صرف 2 دفعہ پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خشوع خضوع نماز کی کامیابی ہے، یعنی جس نماز میں خشوع خضوع ہوگی وہی نماز عند اللہ کامیاب بھی ہوگی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کی نیت سیکھتے ہیں۔ چونکہ عید الفطر کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو جب ہم عید الفطر کی نماز کی نیت کریں گے تو ہم اس طریقے کے مطابق نیت کریں گے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجبہ نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہم یہ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد ہم سب سے پہلی رکعت ہماری شروع ہو جائے گی۔ ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا لیں گے، اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا یعنی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد ہم پھر 3 زائد تکبیرات۔ تکبیر اولا ہم پڑھیں گے اللہ اکبر، امام اور مقتدی دونوں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت امام صاحب اس کی تلاوت فرمائیں گے اور مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد 2 سجدے ہوں گے معمول کے مطابق۔ جب دونوں سجدے ہو جائیں گے تو پھر دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت پہلی رکعت سے مختلف ہے، چونکہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد تکبیرات ہے، اور دوسری رکعت میں تکبیرات یہاں یعنی ولا الہ غیرک کے بعد نہیں ہے، بلکہ امام صاحب اولاً سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ساتھ ملا کر اس کی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد یعنی سورت کے بعد پھر 3 زائد تکبیرات ہوں گے۔ تو جب سورت ختم ہو جائے گی امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھا لیں گے ہم، پھر دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر امام اور مقتدی دونوں، پھر ہم ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے نیچے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اس کے بعد ہم ہاتھوں کو اٹھا دیں گے، لیکن اس دفعہ ہم ہاتھوں کو باندھیں گے نہیں۔ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ضروری ہے، لیکن دوسری رکعت میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں، بلکہ ہاتھ کو ہم چھوڑ دیں گے، ہاتھوں کو ہم چھوڑ دیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کے لیے چلے جائیں گے۔ پھر معمول کے مطابق رکوع ادا کریں گے، اس میں رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قوما، پھر اس کے بعد ہم دونوں سجدے معمول کے مطابق ادا کریں گے اور اس میں معمول کے مطابق تسبیحات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد التحیات یعنی قید اخیر پر بیٹھ جائیں گے اور اس میں التحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف اور باقی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر لیں گے، جو ہماری عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بغیر دعا کے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے ممبر پہ اور وہ 2 خطبے دیں گے، امام صاحب اس کے بعد 2 خطبے دیں گے۔ اب چونکہ عید کا خطبہ دینا یہ تو سنت ہے، لیکن خطبہ سننا، عید کا خطبہ دینا سنت، لیکن خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جانے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر ہم آرام سکون اطمینان سے بیٹھ جائیں گے اور امام صاحب کا یہ خطبہ ہم سن لیں گے۔ تو یوں اس طریقے کے مطابق ہماری عید کی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم ہم 5 منٹ تک یہ عمل ہم دہراتے رہیں، دوسروں کو سناتے رہیں، دوسروں سے بھی ہم سن لیں، ان کو بھی ہم کراتے رہیں، تاکہ ہم عید کی نماز سیکھ سکیں
اور جب عید کے دن ہم عیدگاہ جائے تو وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم اپنے پاس آگے پیچھے یا دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتے رہیں کہ وہ کس طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھاتے ہیں، کس طریقے کے مطابق وہ ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری توجہ وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو اور ہم اللہ کے لیے ہم نماز پڑھنے والے ہو۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم نماز صحیح طریقے کے مطابق ہم نماز کی ادائیگی کر سکیں گے، اور ہمیں نماز پڑھنا آئے گا کہ کس مقام پر ہم کیسے تکبیرات کہیں گے، رکعت اولیٰ میں ہم کہاں پر تکبیرات پڑھیں گے اور رکعت ثانیہ میں ہم کہاں پر تکبیرات پڑھیں گے، اور کس طریقے کے مطابق پڑھیں گے، کیسے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، کیسے ہاتھوں کو چھوڑیں گے، اور پھر اس کے بعد کس مقام کے بعد سورۃ الفاتحہ سورت کی تلاوت ہوگی اور کیسے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب ہم عملاً یہ کام کریں گے، ہم یہ سیکھیں گے اور دوسروں کو سنائیں گے اپنی نماز، تو انشاءاللہ تعالی یہ آسانی سے ہم سیکھ جائیں گے اور اللہ کے ہم ڈھیروں اجر و ثواب کمانے والے اور جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو 5 وقت کی نمازی، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔